अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार। मैं हूं हमजा तारड़। मेरे साथ मौजूद हैं राना मोहम्मद अजीम साहब और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं साकिब बशीर साहब। नाजरीन, सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही सियासी दर्जा हरारत भी बढ़ रहा है। गुमान ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जितनी बची कुची स्पेस मौजूद थी अब शायद वो भी नहीं रहेगी, उसका भी खातिमा होने जा रहा है। फैसल वाडा साहब -1 की एक बार फिर बात कर रहे हैं। -1 की जो आवाज़ें हैं वो कानों को पड़ रही हैं। फैसल वाडा साहब कह रहे हैं कि -1 मान लें वरना PTI हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अब हर जो एक्शन है उस पर डबल रिएक्शन आएगा। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो कहते हैं कि बहुत से लोग सरेंडर कर भी चुके हैं। सवाल एक ही है, क्या अब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास क्या मफाहमत की ऑप्शन अवेलेबल है या नहीं है? मुस्तकबिल करीब का सियासी मंजर क्या होगा, इस पर हमने बात करनी है। इसके अलावा कल मुलाकात का दिन है, नाम भेजे गए हैं, मुलाकात होगी या नहीं होगी अडयाला जेल में बानी PTI से, इस पर हमने बात करनी है। गवर्नर राज की बातें हो रही हैं। अब तो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब भी एक मरतबा, फिर पहले भी उन्होंने एक दफ़ा बात की थी लेकिन इस दफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खामोश थी इस मामले पे। अब उन्होंने भी बात की है गवर्नर राज के हवाले से। क्या गवर्नर राज का ऑप्शन अभी भी मौजूद है या ये सिर्फ डराने के लिए रखा जाएगा, इस पर हमने बात करनी है। एक और बड़ा अहम मामला है और वो है हुकूमत पंजाब और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे थे। पहिया जाम हड़ताल थी और ट्रांसपोर्टर्स का ये कहना था कि ये जो ट्रैफिक ऑर्डिनेंस है इस पर अमल दरामद रोका जाए। पहले खबरें आई कि जी मामला तय पा गए हैं, वज़ीर ट्रांसपोर्ट भी वहाँ पर मौजूद थे, ब्यूरोक्रेसी के लोग भी वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन बाद में मरियम औरंगज़ेब साहिबा का एक ट्वीट आता है और उस ट्वीट में ये कहा जाता है कि ट्रैफिक ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद बिल्कुल नहीं रोका गया है। जो जुर्माने फ्रीज होने की बात पहले आई थी वो बात बिल्कुल ख़त्म होगी। उसके बाद फिर से जो सरबराहान हैं, जो नुमाइंदगान थे ये ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस के, तंजीमों के, उन्होंने फिर से बैठक की है। क्या कहा है गुड्स ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के सदर तारिक नबील साहब ने, आपको वो सुनाते हैं। ट्वीट किया गया है मरियम औरंगज़ेब साहबा की तरफ से कि जो हमारे आज मज़ाकरात हुए थे और 2 दिन से जो मामला चल रहे थे बिलाल अकबर साहब के साथ, उन्होंने बाकायदा एक वाज़िया हमारे साथ नेगोशिएशन की थी, डायलॉग हुए थे और उसमें ये तय पाया था कि ये इसको ऑर्डर को जो ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 है इसको सस्पेंड किया जा रहा है। लेकिन मरियम औरंगज़ेब की तरफ से जो पैगाम आया है कि जी इस इम्प्लीमेंट पे सख्ती से अमल दरामद होगा और बाकायदा कोई उसमें नरमी नहीं होगी, जिसकी वजह से दोबारा लोगों में एक बेचैनी आ गई है क्योंकि ये काफ़ी मामला ख़राब हुआ था कि पूरे पाकिस्तान का पहिया रुका हुआ है। और लेकिन हमारी 2 दिन की आपस की कोऑर्डिनेशन और काफ़ी काविशों के बाद एक फ़ैसला हुआ। मैं नहीं समझता कि उस पर कुछ इस तरह के रिमार्क्स आने चाहिए थे। तो मेरी गुजारिश है कि इसके ऊपर बिलाल अकबर साहब, जो एडिशनल IG साहब हैं, वकास नज़ीर साहब, वो इसको देखें और जो ज़िम्मेदारान बैठे थे कि उन्होंने किस बिहाफ पे हमारे साथ ये डायलॉग किए हैं, क्योंकि देखिए हम भी चाहते हैं कि मुल्क का सिस्टम चलना चाहिए। जी, तो ये मामला है। बाकी सियासी चीज़ों पर भी बात करें कि राना साहब, सबसे पहले ये, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है, गुड्स ट्रांसपोर्ट होनी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, बाकी मामलात भी हैं उसके साथ। ख़ास तौर पे कीमतों में इजाफा हो जाता है जब हम ये हड़ताल देखते हैं। हड़ताल से इसलिए हुकूमतें कोशिश करती हैं कि भाई किसी तरह इसको ख़त्म किया जाए, यहाँ पर मुज़ाकरात। तो हुआ क्या, आपके पास क्या खबर है? कि पहले तो ब्रेकिंग न्यूज़ चल गई हर चैनल पे और कि जी कि ये सब मामला तय हो गए हैं, मुज़ाकरात हो गए हैं, वज़ीर ट्रांसपोर्ट जो हैं वो वहाँ पर मौजूद थे, मामला। फिर अचानक से क्या हुआ? हुकूमत पे कुछ प्रेशर आया है कि जी कि आपने क्या किया, अगर इनको ऐसे करेंगे तो बाकियों को भी रोकना पड़ेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ताजदार ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए, सबसे पहले आज इस खबर को ब्रेक किया 92 ने। अशरफ मजीद ने इस खबर को ब्रेक किया। जी, ऐसा ही है। उसकी ब्रेकिंग के फौरी बाद वज़ीर ट्रांसपोर्ट आ गए। हाँ जी, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस तस्दीक हो गई। अब वज़ीर ट्रांसपोर्ट के बाद मुझे बताएं अब क्या रह जाता है? ऐसे ही है। उन्होंने ट्रांसपोर्टर साथ खड़े किए हुए थे। अच्छा, उसके बाद आपने देखा कि तमाम ट्रांसपोर्ट मासवाए मजदा, असल जो ट्रांसपोर्ट है ना, जो जिससे आपकी खाने पीने की अशिया, जिससे आपकी दीगर अशिया, मंडियों से, खास तौर पर मंडियों से सामान, वो है मजदा एसोसिएशन है। वो 60 से 70% है ट्रांसपोर्टेशन की वजह से।
اچھا ان کے علاوہ باقی سب کھل گئے, طے ہو گیا نا اس چیز کے جی کہ جرمانے فریز ہو گئے ہیں. اب اچانک ہوا کیا اندر کی خبر, یہ بتائیں. ہوا یہ کہ جناب کہا گیا کہ اگر ان کے جرمانے آپ نے یہ سارا کچھ کر کے ختم کر دی ہے یا فریز کر کے قانون کو تبدیل کرنے کی کوشش کی یا جو بھی ہوا, تو اس کے بعد موٹر سائیکل والے بھی چیخیں گے, جی ایسے ہی ہے. اس کے بعد گاڑی والے بھی چیخیں گے, اس کے بعد باقی بھی چیخیں گے, ہماری ڈیٹ تو ختم ہو گئی. یہ 50-50 کام نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا, لہٰذا یہ اسی طرح رہے گا. تو یہ مشورہ پہلے کیوں نہیں کسی نے دیا اس پریس ذرائع کانفرنس؟ کہتے ہیں, بڑے کنفرم ذرائع کہتے ہیں کہ یہ مشاورت کے بغیر اجلاس ہو ہی نہیں سکتے, جس طرح آپ نے خود سنا ہے. جی جی, اگر آپ ہم ابھی دکھا دیتے ہم اس پریس کانفرنس کو بھی جو وزیر ٹرانسپورٹ نے کی ہے, تو چیزیں کھل جانی تھی, کلیئر ہو جانا تھا نا, بالکل واضح ہو جانا تھا کہ بھائی آخر کار جب آپ کر رہے ہیں, ایک وزیر ہے, اس میں ایڈیشنل آئی جی بیٹھا ہے, اس میں ڈی سی بیٹھا ہے, یہ کن کے کہنے پہ, یہ کون ہے؟ یہ حکومت ہے. یہ حکومت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے سارا کنٹرول کرنا یا جو بھی کرنا وہ دکھانا ہے. اب ہو کیا رہا ہے, اب انہوں نے اعلان تو کر دیا ہے, ابھی انہوں نے کہا ابھی تو ہم کل 12 بجے تک کا ٹائم ہے, کل 12 بجے یہ فیصلہ کریں گے, کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ جتنے ہمیں جرمانے ہو رہے ہیں اتنا تو ہمارا کرایہ نہیں ہے, اتنا تو ہم رینٹ لیتے نہیں جتنا رینٹ ہمیں دینا پڑ رہا ہے, جتنا جرمانے کی مد میں دینا پڑ. اچھا یہی حساب موٹر سائیکل والے کے بیچارے کا بھی ہے. چلیں آپ نے اسٹوڈنٹس کے لیے کوئی ایک رعایت کر دی کہ بنا دیں گے وہ, لیکن جرمانے میں رعایت تو کسی نہ ہوئی, گاڑی والے کے لیے رعایت بھی نہیں, بلکہ اب تو ڈر لگتا ہے کہ اگلے بھی دونوں جو ہیں وہ بیلٹ باندھ کے جائیں اور پچھلے دونوں جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اب خدا کی قسم خالی اشارے پہ نا اپنی بیلٹ کو دیکھتے ہیں گاڑی کی, ہے میں نا, یہ اچھی بات نہیں ہے رحمان صاحب. نہیں, یہ بہت اچھی بات ہے, اچھا. لیکن یہ قانون پھر میں اس دن دیکھوں گا جس دن یہ قانون کسی وزیر پہ بھی لاگو ہوگا. معذرت سے تگڑا بندے کا بچہ 2 بچے اور 2 خواتین کو مار دے نا, صلح ہو جاتی ہے, تے مارے دا پتر دا چلان ہو, یہ 6 دن ضمانت نہیں ہوندی. ایسے ہے. تو یہ بات, یہ رانا صاحب مجھے اب اس میں نقصان کیا ہو رہا ہے, یہ ٹرانسپورٹر کو بھی سوچنا چاہیے, یہ حکومت کو بھی سوچنا چاہیے. اب نقصان یہ ہو رہا ہے کہ آج کل سیزن ہے, اگر منڈیوں میں نہیں پہنچیں گی سبزیاں, فروٹ نہیں پہنچے گا, اگر ملوں میں ان کا سامان نہیں پہنچے گا, تو یہ ہر چیز مہنگی ہو جائے گی, سٹوروں میں پڑی ہوئی خراب ہو جائے گی, یہ پیریشیبل آئٹمز خراب ہے وہ بھی ہو جائے گی, چیزیں بھی مہنگی ہوں گی. دونوں طرف سے یہ اچھا خاصا ایک نقصان ہوگا, اور اس کا خمیازہ کسی اور کو نہیں بھگتنا پڑے گا, مجھے اور آپ کو بھگتنا پڑے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر یہ جس وقت یہ بریکنگ نیوز چلی اس کے کئی گھنٹے بعد اورنگزیب صاحبہ کا ٹویٹ آیا, یہاں تو اسی وقت ٹویٹ آ جاتا اور اس وقت کہا جاتا کہ جناب آپ نے یہ غلط کیا ہے, تو یہ چیزیں رک جاتی. تو یہ حکومت کے درمیان ادھر ایک سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو ٹرانسپورٹرز ہیں ان کا اعتراض کیا ہے, کیا ہم نے ان قوانین پہ عمل نہیں کرنا, یا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ غلط طریقے سے امپلیمنٹ کروائے جا رہے ہیں, ان کا اعتراض کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ایک تو یہ جرمانے کی شرح بہت زیادہ ہے, اچھا, یا پھر ہمیں بھی اس چیز کا حکم دیں کہ ہم اپنی ٹکٹ کا ریٹ بڑھا لیں. اچھا, دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ اچانک سے ہم پہ آپ نے یہ ایک کر دیا, اور تیسری چیز وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا اس کا جو یہ طریقہ کار ہے, جب آپ ایک قانون بناتے ہیں تو آپ اس میں ہمیں شامل کریں. پرمٹ کے ایشوز آ رہے ہیں, پرمٹ کے, اس نے کہا یہ دیکھیں کہاں پہ کیا کیا ہوتا ہے, روٹس کے ایشو, پرمٹ کے ایشو, اس کے بعد بہت سی جگہوں پہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو تگڑا ہے وہ لے جاتا ہے, جو تگڑا نہیں ہے. ان کو ایک اعتراض رحمان صاحب میں سن رہا تھا, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ ٹاسک دیا گیا ہے وارڈنز کو کہ جی کہ آپ نے اتنے روپوں کے یا اتنے چالان لازمی کرنے ہیں, تو زبردستی چالان کیے جا رہے ہیں, ہماری سنوائی نہیں ہو رہی ہے. ایک اعتراض ان کو یہ بھی ہے, اور وہ کئی ویڈیو آڈیو جو ہیں وہ پیش کرتے ہیں کہ یہ وائلنس چل رہی ہے, لیکن کئی آڈیو ایسی بھی میں نے دیکھی ہیں, سنی ہے, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو ناجائز تنگ نہ کریں, یہ بھی میں نے سنی ہے. اب معاملہ صرف اب ٹرانسپورٹروں کو تو ہم ایک سائیڈ پہ پہلے رکھیں, 2 وزراء کی لڑائی شروع ہو گئی ہے. یہ 2 وزراء کی لڑائی ہے, 2 وزراء کی غلط فہمی ہے, یا 2 وزراء کی, یا پھر انہوں نے طریقہ ڈھونڈا ہے کہ ایک وزیر جا کے تسلی دے, گڈ کاپ بیڈ کاپ کی بات کر رہے ہیں, تسلی دے کے ہڑتال ختم کرائے, اور دوسرا وزیر فوری طور پہ کہہ دے جناب یہ ہڑتال تو ان کی یہ مکنا نہیں. لیکن جب تک یہ مزدہ ایسوسی ایشن جو ہے, یہ جو چھوٹے مزدے ہیں, جب تک یہ نہیں کھلیں گے, اس وقت تک جس وقت ہم بات کرنی ہے بند ہے.
ٹھیک ہے. اور کل جس طرح وہ کہہ رہے ہیں 12 بجے ہم نے بڑے ٹرکوں نے بھی اگر فیصلہ کر لیا, اعلان کریں گے, کنٹینرز نے بھی اگر فیصلہ کر لیا, تو پھر کدھر جائیں گے؟ پھر آپ مجھے بتائیں نا, مرے گا تو غریب, اچھا غریب بھی مرے گا تو انڈسٹریل بھی مرے گا, انڈسٹری والا بھی مرے گا, دونوں مریں گے, کسان بھی مرے گا, زمیندار بھی مرے گا, مل اونرز بھی مریں گے, سب مریں گے. فائدہ کس کو ہے؟ فائدہ تو گورنمنٹ کو ہے. لیکن گورنمنٹ کیا یہ نقصان جو ہوگا اس کی ساری ذمہ داری گورنمنٹ پہ جب آئے گی, جب چیزیں مہنگی ہوں گی, تو پھر گورنمنٹ جو ہے اس کے خلاف بھی ایک کمپین شروع. ویلکم بیک جی. کرمنل جسٹس سسٹم کی بات کی جائے تو اور تفتیشی نظام کی بات کی جائے تو سیریس اس وقت جو ہے سوالات اٹھ گئے ہیں, اور یہ سوالات ہمیشہ سے اٹھتے رہے ہیں. لیکن کون سوچ سکتا تھا کہ ایک مشہور شخصیت ہو جس کی بہت زیادہ فالوئنگ ہو اور اس کے ساتھ ایسے واقعات پیش آ جائیں. اب یہاں پر 2-3 چیزیں بہت زیادہ اہم ہیں کہ جب ہم نے اس حوالے سے سٹوری کی تھی سعد الرحمان صاحب کے حوالے سے, ڈکی بھائی صاحب کے حوالے سے, تو وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمیں جو انفارمیشن تمام لوگوں کو آ رہی تھی, تمام چینلز نے, تمام لوگوں نے, آپ نے پوڈ کاسٹ بھی اس کے اوپر دیکھے, باقی چیزیں بھی دیکھیں, پروگرامز بھی دیکھے, نیوز میں بھی چیزیں دیکھی, NCCIA کی جانب سے یہ خاص طور پر جو ایڈیشنل ڈائریکٹر صاحب تھے سرفراز چوئی صاحب, جو انفارمیشن آ رہی تھی اس کے اوپر بات کرنا بہت زیادہ ضروری تھا. جیسے ایلیگیشنز لگ رہے تھے وہ ایسی لگ رہا تھا کسی اور دنیا کی بات ہو رہی ہے, کچھ اور چیزیں ہو رہی ہیں. لیکن جو کل سٹوری سامنے آئی جو انہوں نے سعد الرحمان صاحب نے, ڈکی بھائی نے اپنے ویلاگ میں کی ہے اور چیزیں بتائی ہیں, پہلے تو 2 چیزوں کو کلیئر رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. ران صاحب میں آپ کو اسی میں ہی شامل گفتگو چاہوں گا کہ ہو جائیں. پہلی چیز کلیئر رکھنا یہ ضروری ہوگی آپ سب کے لیے کہ ڈکی بھائی کی ضمانت ہوئی ہے. جس وقت بریت ہو رہی ہوگی ان تمام ایلیگیشن سے تو وہ بہت اہم معاملہ ہوگا. بریت اور ضمانت دونوں الگ چیزیں ہیں, لیکن جو رویہ روا رکھا گیا ہے وہ بہت ہی افسوسناک ہے. جو انہوں نے اپنی پوری سٹوری بتائی ہے کہ ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا, پھر ان افسران کے خلاف ہم نے اپنے پروگرام میں بریک بھی کی تھی یہ سٹوری, پہلے یہ منظر عام پر نہیں آئی تھی کہ انہی افسران کے خلاف جو مورل پالیسنگ کر رہے تھے ہر جگہ جا کے, یہ سرفراز چوئی صاحب, ان کے حوالے سے یہاں پر جتنے پیسے لیے گئے, جتنے ایلیگیشن تھے, ان کی جو میسز ہیں سعد الرحمان صاحب, ان کی میسز سے جتنے پیسے لیے گئے وہ اسی پروگرام میں ہم نے بات کی تھی. اور یہ بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. رانا صاحب, یہ وہ 10 کروڑ دے سکتے تھے, 12 کروڑ دے سکتے تھے, جتنے بھی انہوں نے کوٹ کیے, اپنے کرپٹو کرنسی کے حوالے سے بھی بتایا کہ میرے والیٹ سے اتنے پیسے لے لیے گئے, ٹرانسفر کر لیے گئے, میری بیگم کو اندر شامل نہ کرنے کے 60-70 لاکھ روپے وہ لیے گئے. یہ وہ دے سکتے تھے یا ارینج کر سکتے تھے, ان سے اتنے لیے گئے. ایک عام آدمی, ہم کرمنل جسٹس سسٹم کی تفتیشی نظام کی بات کر رہے ہیں, جب وہ جاتا ہے نا کسی تھانے میں اور جب ادھر اس سے پیسے مانگے جاتے ہیں, اس کے لیے 50,000 بھی 10 کروڑ ہوتا ہے, وہ 50,000 بھی ادھار اٹھا کے دے رہا ہوتا ہے. یہ پوری جو سٹوری ہے یہ کیا بتاتی ہے کہ ہم نیچے نیچے کھیلتے رہتے ہیں, نیچے نیچے تنقید کرتے رہتے ہیں, بڑے بڑے افسران اس میں شامل ہوتے ہیں. دیکھیں یہ بڑی اہم ہے. ڈکی بھائی پکڑے گئے جی, ہم نے سٹوری کی, جو ان پہ الزامات تھے, جو لگائے گئے, جو الزامات FIR کے مطابق, ہاں جی, ہمیں سے کسی نے اپنے پلے سے کوئی چیز نہیں, جی ایسے ہی ہے. جو انویسٹیگیشن میں چیزیں آئی ہم نے کی. واقعی بات درست ہے, جس دن وہ بری ہوں گے تو ہم ان کی بریت پہ بھی کریں گے. ابھی جب تک وہ ضمانت پہ ہیں تو ابھی تک ان پہ وہ جرم ہے, وہ ساری الزام ہے. لیکن یہ ایک غیر اخلاقی حرکت تھی جو ان کے ساتھ کی گئی, جو وہ بتا رہے ہیں. اگر اسی طرح ہے تو پھر بہت غیر اخلاقی حرکت. یہ دیکھیں, جرم کیا آپ نے, اس پہ FIR دی, آپ نے FIR دینے کے بعد آپ جو قانون آپ کو کہتا ہے آپ ڈیو پروسیس. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کسی اپنے چاہنے والے کو دکھا رہے ہیں کہ لو بھائی تمہارا فیورٹ جو تھا میں نے پکڑا ہوا ہے, یہ دیکھو یہ کس طرح ہے. یہ کیا انسانیت ہوئی؟ اب یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ تھا ڈکی بھائی, اس کے فالورز تھے, اس کے معاملے پہ سب سے بڑا تو ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے پاکستان کے اس حساس دارے کو جس نے اس ساری چیز کو دیکھا, جس کو وہ بگ بردر کہہ رہے ہیں, جس نے وہ دیکھا اور انہوں نے ان لوگوں کے خلاف, جو بڑے بڑے لوگ تھے جن کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتے, ان کو پکڑا, ان سے برآمدگی کی, پھر وہ لوگ اپنی نوکریوں سے فارغ ہوئے. ہمیں ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے بڑا اچھا کیا. لیکن یہاں پہ ایک سوال آ رہا ہے, اگر محمد بوٹا میں یہی سوال کرنے لگا تھا کہ یہ وہ پکڑا جاتا, اس کے ساتھ
اس کو پوچھنے والا کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ ہم تک آواز کیسے پہنچتی؟ ہم تک آواز کیسے پہنچتی؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جو پکڑے جاتے ہیں، جو بچارے جن کے گھر کا سامان تک بک جاتا ہے، ہاں جی، جن کے گھر کی ساری چیزیں بک جاتی ہیں، جن کے گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں رہ جاتا، پھر جا کے ضمانتیں ہوتی ہیں. کتنے لوگ ہیں جن کے پاس ضمانت کے لیے وکیل نہیں ہاں ہے؟ جی. کتنے لوگ ہیں جن کی آواز سننے کے لیے ٹی وی چینل بھی نہیں ہے، جن کے لیے یوٹیوبر بھی نہیں ہے، جن کے لیے سوشل میڈیا بھی نہیں ہے؟ کیوں نہیں؟ ہم جہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں، مثلا آج کی میں ایک سمپل سی مثال دیتا ہوں. میں سمپل سی میں نے صبح فیس بک دیکھی، کسی شخص نے میری فیس بک پہ اپنا اس کا اکاؤنٹ تھا، اس سے لکھا میرے متعلق ہوا کہ رانا سی نیچے لکھ کے نا ایک اہم ترین حکومتی بڑی اہم ترین شخصیت جس کی ہم بڑی عزت کرتے ہیں، اس کے متعلق غلط لفظ لکھ کے نیچے لکھا رانا سی. اچھا، سوچ میں بڑھ گیا کہ میں نے یہ کب کہا، میں نے کس سن میں کہا. اچھا میں نے پورا جب اچھا کوئی بیان کوٹ کر دیا آپ کے حوالے سے. اچھا، پھر میں نے اس پہ فوری طور پہ میں نے رابطہ کیا سائبر کرائم سے. ٹھیک ہے. میں نے کہا اس سے دیکھیں، آپ کو مزے والی بات بتاؤں، میں نے 3 لوگوں سے رابطہ کیا اور تینوں میں سے ایک بھی شخص ایسا نہیں تھا جس نے مجھے یہ لفظ کہا ہو کہ کچھ کرتے ہیں. سیریس نہیں لیا؟ انہوں نے کہا یہ کوئی بات نہیں، ایسی ہوتی رہتی ہیں. میں نے کہا اچھا جو کہ میں نے اپنے ولاگ میں بھی اس کا ذکر کر دیا، میں اب ریکارڈ پہ دور پہ ٹی وی میں بھی ذکر کر رہا ہوں. اب یہ چیزیں کئی لوگوں سے منسوخ ہیں، جی کئی لوگوں سے. جی اب ہوگا کیا؟ جب ایک دم ایکشن ہوگا، پکڑ لیں گے جی حمزہ کو بھی پکڑ لیں، ہاں جی، ثاقب کو بھی پکڑ لیں. پہلے تصدیق تو کریں وہ چیز ہے کہ نہیں. اس شخص کو کیوں نہیں پکڑے جو یہ ساری گیم کھیل رہے ہیں؟ وہ کون ہے؟ لازماً اس کا نام بھی جعلی ہوگا، لازماً اس کا اکاؤنٹ بھی جعلی ہوگا، پتہ نہیں کدھر سے اپریٹ ہو رہا ہوگا. تو یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، جو بظاہر زیادتی نظر آ رہی ہے، جو انہوں نے جرم کیا تھا اس پر کبھی ہم نہیں کہیں گے کہ ان کو رعایت دیں، جو الزام ہے اور جو انہوں نے جرم نہیں کیا اس پہ سزا نہیں مل سکتی. اور یہ جس طرح کا رویہ رکھا گیا، فیملی کو آپ مینٹلی ٹارچر کر رہے ہیں، اس شخص کو آپ فزیکلی ٹارچر کر رہے ہیں، اور ایک ایسا ادارہ جس پر بڑا اعتماد تھا سب کا، اور وہ اعتماد جو ہے، ادارے اعتماد پہ بھی چلتے ہیں کہ عوام کا اعتماد ہو، اور وہ جس طریقے سے شیٹر ہوا ہے. ثاقب صاحب، کون سی اصلاحات آنی چاہیے اس تفتیشی نظام میں؟ اور اتنے مشہور شخص کے ساتھ اگر یہ ہو سکتا ہے تو ایک عام آدمی کے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہے؟ بالکل، یہ ہمارے پورے ایک جو تفتیشی انویسٹیگیشن کا جو سسٹم ہے، نظام ہے، اس کی عکاسی کرتا ہے. ہم اسپیسیفک کسی ایک شخصیت پہ نہیں جا رہے، لیکن جو کچھ اس نے کہا ہے وہ ہم روزانہ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، لوگ بتاتے ہیں ہمیں ایسی کہانیاں. تو اس لیے اس کہانی کو مطلب بغیر سوچے سمجھے بھی رد نہیں کر سکتے ہم کہیں کہ یار وہ ون سائیڈڈ سٹوری ہے. باقی اس کا کیس آپ نے ٹھیک کہا کہ وہ تو کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی نا، لیکن پروسیس کو پنش آپ جو ہے وہ سزا نہیں بنا سکتے. یعنی کہ کسی بندے کو آپ نے جس طرح فرض کریں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے انہوں نے انویسٹیگیشن کرنی ہے. انویسٹیگیشن کس چیز کی کرنی ہے؟ ان کے سارے ڈیجیٹل پاسورڈ، موبائل، ان کے لیپ ٹاپ یا باقی جتنے بھی ان کے جی میل اکاؤنٹس ہیں، ساری چیزیں دے دی گئی. آپ نے بغیر مار کھائے دے دی، تو اس کو مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی تصدیق کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو فیملی بلا کے اس کی تصدیق کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پیسے چاہیے نا. یہ وہ سوالات ہیں، پیسے چاہیے نا بھائی، یہ وہ سوالات ہیں. اب دیکھیں نا، کیا ہمارے ہاں پولیس اور ایف آئی اے جب انویسٹیگیشن ہوتی ہے، کیا وہاں پہ رشوت نہیں لی جاتی؟ کیا وہاں پہ لوگوں کو بلا کے ان کو مار پیٹ، تضحیک وہ نہیں کیا جاتا؟ تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اچھا، اس میں اصلاحات کی ضرورت یہ ہے، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ان کی کوئی ایسی ٹریننگ ہو جو انویسٹیگیشن آفیسرز ہیں کہ کم سے کم وہ اب جو ملزم آ رہا ہے، ملزم اس لیے کہتے ہیں کہ اس پہ الزام ہے، مجرم وہ الزام ہو سکتا ہے 6 مہینے بعد وہ الزام جو ہے وہ جرم نہ ثابت ہو سکے اور عدالت بری کر دے. تو جو 6 مہینے میں اس کے ساتھ ہوا ہوگا اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس پہ الزام ہے، آپ انویسٹیگیٹ کریں، کیس بنائیں، عدالت لے کر جائیں، عدالت سزا دیتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں دیتی تو نہیں. تو اس لیے ایک تو یہ ہے کہ ان کی ٹریننگ بہت ضروری ہے، خاص طور پر پولیس کے اور ایف آئی اے کے یا این سی سی آئی اے کے جو انویسٹیگیشن آفیسرز ہیں، کہ وہ اس کو انہوں نے بیہیویئر کیسا رکھنا ہے جو بندہ ان کے سامنے آ رہا ہے. آپ ایک سرٹن لیول تک کچھ کر سکتے ہیں، لیکن مار پیٹ کا یہ نظام ہم نے اسلام آباد بھی دیکھتے ہیں، پنجاب میں بھی دیکھتے ہیں. تو
اس کے علاوہ حکومت کو کچھ چیک رکھنا چاہیے, کوئی اکاؤنٹیبلٹی ود ان جو انسٹیٹیوشن, اگرچہ یہ بنے ہوتے ہیں ود ان انسٹیٹیوشن کی کسی کی کوئی شکایت آتی ہے, لیکن اس کو مزید سخت کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ جو چیزیں جو ہے وہ دوبارہ سے نہ ہوں, اس قسم کی شکایات دوبارہ سے نہ آئیں. بالکل ایسے ہی ہے. ہمارے ساتھ جو ہیں وزیر مملکت کھیلداس کوہستانی صاحب موجود ہیں. ویسے تو ان سے سیاسی بات ہم نے کرنی ہے, لیکن یہ بڑا اہم ایشو ہے, ٹیکس کا ایشو ہے, اور جس کو تھانے کچہری میں جانا پڑتا ہے اور اس بیچارے کے لیے تو بہت مشکل ہو جاتی ہے. ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ حکومت اس حوالے سے کیا کر رہی ہے, اور تقریباً تمام جماعتیں جو بڑی جماعتیں ہیں وہ حکومت کر چکی ہیں, یہ مسائل حل کیوں نہیں ہو پاتے, کیا یہ ایڈریسیبل ہی نہیں ہے؟ کوہستانی صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ آپ کا. کوہستانی صاحب, یہ آپ کے علم میں ہوگا یہ واقعہ کیا جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں. عام طور پہ تھانوں کا کلچر سب کو پتا ہے, کسی نے ضمنی کی جو انویسٹیگیشن آفیسر ہوتا ہے, آئی او ہوتا ہے, وہ ضمنی کی جو فوٹو کاپی ہوتی ہے نا, اس کے پیسے بھی وہ جو بیچارہ تفتیش کے لیے بندہ وہاں پہ حاضر ہوا ہوتا ہے نا, اس سے لے رہے ہوتے ہیں. یہ ہر ایک کو پتا ہے. یہ جس طرح کی تفتیش ہوئی, ہم نچلے آئی اوز کو بات کرتے ہیں, اے ایس آئی کی بات کرتے ہیں, سب انسپیکٹر کی بات کرتے ہیں, ایس ایچ او کی سر بات کرتے ہیں, یہ تو بہت بڑے بڑے افسران ہیں جو اس میں ملوث ہیں, اور کس طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے, کوئی خوف ہی نہیں ہے. جی, میں نے بھی یہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ ان کی دیکھی ہے جو وہ گفتگو کر رہے ہیں. اب مجھے نہیں پتا, میرے علم میں نہیں تھا یہ واقعہ, مگر کوئی بھی جو کوئی افسر ہو یا کوئی بھی تحقیقات کرنے والا جو آئی او ہو یا انسپیکٹر ہو یا اس قسم کا جو ہو, میں سمجھتا ہوں اگر کسی کے خلاف ان کی کمپلین ہے تو ادارے موجود ہے, ان کو حق حاصل ہے کہ جو ان کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے, ناانصافی کی ہے, تو وہ عدالتوں سے بھی رجوع کر سکتے ہیں. اور مجھے نہیں پتا, اگر ہمارے علم میں ہوگی تو ہم بھی ضرور, انصاف ملنا چاہیے کہ کوئی بھی ہو. میں نہیں جانتا ڈکی بھائی کو, یا میں نے دیکھا ہے یہ کل سے یہ جو ویڈیو چل رہی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی پاکستانی سے, کسی بھی افسر کا یہ اس طرح کا رویہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ضرور آپ جس کی نشاندہی کر رہے ہیں اس طرح کا, اس نظام میں, یہ ہمارے نظام میں کمزوریاں ہیں ہمارے, یہ میں سمجھتا ہوں ایک گندگی ہے, اس کو صاف ہونا چاہیے. مجھے اس واقعے کا پرٹیکولر اتنا میرے علم میں نہیں ہے, مگر میں سمجھتا ہوں یہ ضرور اس قسم کے جو کالی بھیڑیاں اداروں میں موجود ہے. میں یہ ضرور, میں اس کو یہ اعتراف کرتا ہوں, اس طرح کے ہیں. مگر اس واقعے کی جو بھی ہے, ان کو چاہیے کہ وہ متعلقہ اداروں سے رابطے کرے اور ان کو انصاف ضرور ملے گا. ذرا تھوڑا سا آگے نکل چلتے ہیں, ذرا نئی خبر کی طرف بھی چلتے ہیں. کس دن لگا رہے ہیں گورنر راج؟ کون سے صوبے کی بات کر رہے ہیں؟ کسی اور میں بھی لگنا ہے؟ سب پنجاب میں. پنجاب میں کب لگا ہے؟ پنجاب میں لگا نہیں سکتے. ایک ہی صوبہ ہے نا آپ کے پاس, ایک ہی صوبہ ہے آپ کے پاس. جی جی, تو جس میں گورنر راج کی باتیں ہو رہی ہیں, میں تو پریشان ہو گیا آپ کی بات سن کے. اس کا مطلب کہیں اور بھی آپ کی نظر ہے؟ نہیں, میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں بات یہ ہے کہ جس صوبے کی آپ کا اشارہ ہے, اب میں سمجھ گیا عظیم صاحب. نہیں, میں کے پی کے نام لے دیتا ہوں کیونکہ بات وہیں پہ ہو رہی ہے نا ساری. جی جی بالکل. کے پی کے میں اگرچہ وزیر اعلیٰ جس کو مینڈیٹ ہے عوام کی خدمت کا, 4 کروڑ عوام کی زندگی بہتر کرنے کا, دہشت گردی کا وہاں پہ سامنا ہے, اس کو امن امان کو بحال کرنے کا, مگر اس کا وزیر ہے پہلی پرائرٹی ہے خان کی رہائی, بانی پی ٹی آئی کی رہائی. ہماری پرائرٹی جو عوام نہیں ہے کے پی کے کی, 4.5 کروڑ عوام نہیں ہے, وہ اگر دہشت گردی سے شکار ہے. کل 100 ارب کا پیکج بھی اناؤنس کیا انہوں نے عوام کے لیے. دیکھیں, انہوں نے تو ان کے بانی پی ٹی آئی نے 50 لاکھ گھر, 1 کروڑ نوکریاں بھی اعلان کیا تھا. انہیں 4 سال ہو گئے, وہ بھی پورا نہیں کیا. 13 سال میں انہوں نے کچھ نہیں وہاں پہ کیا ہے. وہ صوبہ دہشت گردی سے جل رہا ہے. وہاں پہ ہیلتھ کی سہولت نہیں ہے, وہاں پہ جو تعلیم کی سہولت نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں ان کی پرائرٹی آپ وہ جلسوں میں دیکھیں, وہ ساری اپنے وسائل جو ہے کیپٹل اسلام آباد کے خلاف, دوسرے صوبوں کے خلاف, اداروں کے خلاف وہ استعمال کر رہے ہیں. ان کی پرائرٹی اگر یہ نہیں رہے گی, اگر جو دہشت گرد وہاں دہشت گردی کر رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے خلاف آپریشن نہ ہو, ریاست کی حکومت پاکستان کی پالیسی ہے کہ افغان مہاجرین
پاکستان سے واپس جائیں گے. 3 صوبے اس پہ عمل درآمد کر رہے ہیں, اس پالیسی پہ اس پہ افغان مہاجرین جا بھی رہے ہیں. اگر کے پی کے کا سی ایم یا اس وہاں کی حکومت نہیں کرے گی تو پھر آپشن یہی بچتا ہے, اگر وہ ریاست کے ساتھ آواز نہیں ملائیں گے, وہ دہشت گردوں کے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے, تو بالکل یہ آئینی ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم گورنر رول لگائیں, اور آخری آپشن ہمارے پاس یہی بچتا ہے. پھر جب وہ قانون اور آئین پہ نہیں چلیں گے تو میں سمجھتا ہوں حکومت پاکستان کے پاس یہ آپشن ضرور موجود ہے, اور آئین ہمیں اجازت دیتا ہے. پھر کسی بھی ان کے اس مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. میں سمجھتا ہوں یہ وہ زیادتی کر رہے ہیں اپنے صوبے کے ساتھ. کوستانی صاحب, کل جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں ملاقات حکومت کرانے کی اجازت دے گی؟ کل منگل کا دن ہے, ملاقاتوں کا دن ہے. دیکھیں, ہم نے حکومت نے ان کو بات چیت کے ذریعے ان کے بین کو بھی اجازت دی تھی, اور یہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ وہ کوئی بھی ایسی بات نہیں کریں گے, نہ وہ فیملی کی ملاقات ہے, نہ اس میں سیاست ڈسکس ہوگی. مگر اس ملاقات میں ملک دشمنی ڈسکس ہوئی, اس میں اداروں کے خلاف جو انہوں نے آ کے زبان استعمال کی, انہوں نے پاک فوج کے سپہ سالار فیلڈ مارشل کے خلاف جو ایکٹ پہ پوسٹ کی. تو میں سمجھتا ہوں اب بات چیت کے اور ملاقات کرنے کے سارے راستے بند ہیں, اور اب کسی بھی انتشار, کسی بھی فساد اڈیالہ کے باہر بھی ان کو اجازت نہیں دیں گے. اور جو کہتے تھے ہمیں خان کو رہائی کرنی ہے, تو اب وہ خان کی ملاقات کے لیے سیکھتے رہے, ہم ان کو ملاقات نہیں کرائیں گے, کیونکہ انہوں نے تمام وہ ریڈ لائن. اچھا, کیا تمام اب مصالحت کے تمام راستے بند؟ اگرچہ جو موجودہ دیکھیں, یہ جماعت تو ہے نہیں, نہ الیکشن کمیشن میں ہے, نہ پارلیمنٹ کے اندر کوئی رجسٹر ان کے پارلیمنٹر نے. بیرسٹر گوہر صاحب ایک معقول بندہ ہے جو ان کو لیڈ کر رہا ہے. اگرچہ وہ اگر بانی پی ٹی آئی کے بیانات سے ڈسون کریں گے, وہ اس کے ان کے موقف سے علیحدہ ہوں گے, تو ضرور بات چیت حکومت کرے گی, ورنہ حکومت کے بات چیت کرنے کے بالکل موڈ میں نہیں ہے, نہ ہم کریں گے. مائنس عمران خان کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے؟ وہ تو پہلے ہی دیکھیں, وہ ایک نائل شخص ہے, نہ وہ پارٹی کا سربراہ ہے, وہ ایک سزا یافتہ مجرم ہے. اب اس کا ذہنی توازن اس وقت ٹھیک نہیں ہے, جس طرح کی وہ گفتگو کر رہا ہے, تو ایسے شخص سے کون بات کرے گا؟ اچھا, جب مائنس بینظیر مائنس نواز شریف بات ہوئی تھی تو اس وقت آپ لوگ بھی اس چیز کے سخت خلاف تھے. آپ سمجھتے ہیں کسی کے مائنس گفتگو جو ہوگی, مائنس جو بات ہوگی, اس کے آپ حق میں ہیں؟ دیکھیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مائنس کی بات میں نہیں کر رہا نا, میں یہ بات کر رہا ہوں بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی جیلوں میں رہی, اس کو شہید بھی ہو گئی, مگر اس کی جماعت نے یہ باتیں نہیں کی, اس طرح کی گفتگو نہیں کی. نواز شریف صاحب 3 دفعہ اس کو وزیر اعظم سے نکالا گیا, اس کے حکومت کو ختم کیا گیا, مگر انہوں نے کبھی بھی اس حد تک بات نہیں کی. ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی, زیادتی ہوئی, ان کو انصاف ملا. جن عدالتوں کوستانی صاحب, نام تو انہوں نے گجرانوالہ جلسے میں لیے تھے, گجرانوالہ جلسے میں نام تو انہوں نے بھی لیے تھے. باجوہ صاحب کر کے پکارا تھا, فیض صاحب کر کے پکارا تھا, اور ان کے سیاسی عمل پہ بات کی تھی, اور وہ ریئلائز اسٹیبلشمنٹ نے آ کر کی کہ ہم سے سیاسی غلطیاں ہوئی ہے. مگر ہم نے کوئی بھارت پہ جا کے, میڈیا پہ جا کے پاکستان کے خلاف بات نہیں کی, کوئی ہم نے دوسرے ملک کے دشمن کی کوئی زبان نہیں بولی. اس وقت جب ہم نے مارکہ حق میں جس فیلڈ مارشل نے کامیابی حاصل کروائی ہے, اس کی قیادت میں ہماری فوج نے کامیابی حاصل کی ہے, اس کے حکم پہ ہمارا فوجی جوان ہے, جان بھی دیتا ہے اور دشمن کی جان لیتا بھی ہے. اس پہ آپ اس طرح کی گفتگو کریں گے تو میں سمجھتا ہوں پورے ادارے, اور آپ حد دیکھیں ان کی کہ جو لوگ ان کی جماعت کے گئے این ڈی یو میں, ان کو میر جعفر, میر صادق قرار دیا گیا. پہلے جس کی چیف آف آرمی اسٹاف جس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں, اس کو انہوں نے, جس کو باپ کہتے تھے, اس کو بھی میر جعفر اور میر صادق قرار دیا. تو میں سمجھتا ہوں یہ ریڈ لائن جو ہے ساری انہوں نے کراس کر لی ہے. تو
तो कोई ऑप्शन नहीं बचता बातचीत का। सर ठीक है, कोहिस्तानी साहब, खबर ये थी कि जाती उमरा में शरीफ खानदान की बैठक हुई है और तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल पे गौर हुआ है। क्या ये मुनासिब लगता है? वैसे आप बताइएगा कि अगर बनी गाला में कल को नून लीग के मुस्तकबिल पर गौर हो रहा हो या पीपल्स पार्टी के मुस्तकबिल पे कहीं पे गौर हो रहा हो या पीपल्स पार्टी कहीं पे बैठ के नून लीग के मुस्तकबिल पे गौर कर रही हो, सर ये मुनासिब लगता है वैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ को? देखें, ऐसी कोई बात नहीं है। नवाज शरीफ सियासत के सुल्तान है, नवाज शरीफ इस सिस्टम के बादशाह है। नवाज शरीफ साहब ने अपना फैसला अल्लाह पे छोड़ा था, अल्लाह ने उसको सुरखरू किया, अल्लाह ने उनसे इंसाफ किया है। और मैं समझता हूँ नवाज शरीफ ने किसी से इंतकाम की कोई बात नहीं की। ये बानी पीटीआई ने जो रास्ता इख्तियार किया है वो खुद उसकी अपनी चॉइस है, और सियासी रास्ते के बजाय वो एक इदारों की दुश्मनी पे उस दूसरा रास्ता इख्तियार किया है। वो मोदी की ज़बान बोल रहा है, वो मोदी के लिए सहूलतकारी कर रहा है। वो जो दहशतगर्द अफगानिस्तान से दहशतगर्दी कर रहे हैं उसकी बचाव की बात करता है, उसके खिलाफ ऑपरेशन की बात नहीं कर रहा है। इसमें हमारा या हमारी लीडरशिप नवाज शरीफ साहब हो या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की कोई ख्वाहिश नहीं है। बिल्कुल ठीक है। वज़ीर ममलकत खेलदास कोहिस्तानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। यहाँ पर दो आरा पाई जाती हैं। एक राय ये पाई जाती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बिल्कुल पॉलिटिकल स्पेस ख़त्म होने जा रही है, और दूसरी राय ये है कि पहले कौन सी पॉलिटिकल स्पेस थी जो अब ख़त्म हो जाएगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं से बात की जाए तो वो अक्सर यही बात करते हैं कि जी हम पहले भी मुश्किल वक्त काट रहे थे और अभी भी हम देख रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या मफाहमत की अभी कोई ऑप्शन मौजूद है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस पर सोच रही है? मुलाकातों का जो मामला है वो तो अब मुश्किल नज़र आ रहा है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या सोच रखा है, इस पर हमने बात करनी है। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर शाहिद मसूद साहब। बैरिस्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। बैरिस्टर साहब बहुत सारे सवालात हैं, मुश्किल सवालात हैं, और हिकमत अमली जो है वो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तय करनी है कि हमने क्या करना है। पुरानी हिकमत अमली चलेगी या थोड़े से टैक्टिक्स बदल रही है? पीटीआई कोई बैकफुट पे जाने का सोचा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया तारड़ साहब, आपने शो में बुलाया और बात करने का मौका दिया। गुजारिश ये है कि हिकमत अमली पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो थी वो ये है कि हम लोग आइन और कानून के मुताबिक हर वो दरवाज़ा खटखटा रहे हैं जहाँ से रिलीफ मिल सकता है। कल मुलाकात का दिन है, और ये मुलाकात का दिन मैंने तय नहीं किया, ये मुलाकात का दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तय किया, ये मुलाकात का दिन जेल मैनुअल ने तय किया। और देखें ये कहानी शुरू कहाँ से होती है जी। सबसे पहले हुकूमत ये कहती है जी मुलाकात के ऊपर कोई पाबंदी नहीं। जब ये इमरान खान साहब जब इनिशियली जब ये जेल में गए, उसके बाद उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब खुद मुलाकात नहीं करना चाहते फलाने फलाने बंदे से, इसलिए मुलाकात नहीं हो सकती। उसके बाद उन्होंने कहा जी कि जेल मैनुअल जो है वो जो सुप्रीडेंट साहब है उनका इख्तियार है कि वो मुलाकात करवाएं या ना कराएं, इससे वफाकी या पंजाब हुकूमत का कोई इसके अंदर अमल दखल नहीं है। और उसके बाद फिर कहा जाता है कि जी जेल मैनुअल की तशरीह चाहिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट तशरीह करके कहती है जी मुलाकात करवाएं। और उसके बाद अब बयानिया आता है जो इन सारे बयानियों को निगेट कर जाता है कि अब हम मुलाकात नहीं होने देंगे। तो मुझे बताएं कि इनकी किस बात पे यकीन करें। कभी ये सुप्रीडेंट पे डालते थे, अब क्या सुप्रीडेंट का इख्तियार वफाकी हुकूमत के पास आ गया? आज एग्जीक्यूटिव जो बेजा मुदाखलत कर रही है, क्या आईने पाकिस्तान या इस मुल्क का कानून मुझे या किसी भी कैदी को ये हक नहीं देता कि मैं अपने रिश्तेदारों, अपने बहन भाइयों या अपने जो है मेरे अजीजों अकारिब उनसे ना मिल सकूं? ये तो आईनी बुनियादी हक है। नो वन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ दिस बेसिक फंडामेंटल राइट। तो जब आप इसको निगेट करेंगे तो फिर आप किस आदमी को निगेट कर रहे हैं? ये वाला राइट किसको डिप्राइव कर रहे हैं? वो जिसने 2,70,00,000 वोट लिया 4 फरवरी 2024 के इलेक्शन के अंदर। तो मुझे बताएं कि उसका जो वर्कर है या उसका जो चीफ मिनिस्टर है या उसके जो पार्लियामेंटेरियंस हैं जो उसके नाम पे वोट लेकर आए, उनके पास क्या हल क्या है? मतलब वो तो जाएंगे मुलाकात के लिए। चलें ये तो
बैरिस्टर साहब कल जा रहे हैं आप लोग, क्योंकि कल दिन बड़ा अहम है, आपने जाना है, उन्होंने आपको आने नहीं देना, कल जा रहे हैं। राणा साहब मैं क्यों ना जाऊं, मेरा आइन के अंदर बुनियादी हक है, आई कैन मूव फ्रीली विद इन माई कंट्री विदाउट एनी ऑब्स्टेकल, मुझे कोई बंदा रोक नहीं सकता, ये मेरा आइनी कानूनी बुनियादी हक है। मैं वहां पे जाऊंगा, वहां पे मुलाकात होना भी मेरा आइनी कानूनी हक है। मुझे मुलाकात नहीं करवाई जाती तो वहां पे मैं अगर एहतजाज करता हूं, वो भी मेरा आइनी कानूनी बुनियादी हक है। और अगर मुझे एहतजाज करते वक्त कोई अनलॉफुल हुक्म आता है या कोई गैर कानूनी हुक्म आता है जिससे मेरे उस पुरअमन एहतजाज को सबोटाज करने की कोशिश की जाती है, तो फिर मेरे पास हक है कि मैं अदालतों के अंदर उस अनलॉफुल गैर कानूनी हुक्म को चैलेंज करूं और उसके बाद मैं अदालतों से ये ऑर्डर लूं कि ये लोग गलत कर रहे हैं। तो राणा साहब मैं तो ये सब कुछ कानूनी तौर पे करूंगा, मुलाकात के लिए भी जाऊंगा, वहां पे बैठूंगा भी अगर इन्होंने मुलाकात ना करवाई, क्योंकि मेरा ये ईमान है कि वतन की मट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। लेकिन इस वक्त ना तो आपको एरिया रगड़ने देनी है उन्होंने, ना उन्होंने चश्मे तक जाने देना है, ज़हन में रखिएगा। क्योंकि फैसल वाटा साहब जो कह गए हैं ना, फैसल वाटा साहब ने कह दिया है कि बस वो कह रहे हैं कि अब डबल रिएक्शन आएगा और आपके कुछ लोग सरेंडर भी कर गए हैं। देखें मैं साकिब साहब, राणा साहब, फिर वही बात अर्ज करूंगा कि मैं ये क्यों ना करूं। अगर तो आइन या कानून के अंदर ममानियत है तो आप मुझे बता दें, या कोई भी पाकिस्तान का कोई वकील या कोई जज मुझे गाइड कर दे। जज साहब तो मुझे कहते हैं भाई आप जाएं, आप जाकर मुलाकात करें, मेरा ऑर्डर लेकर जाएं, जेल सुप्रीडेंट को दें, इंशाल्लाह आपकी मुलाकात होगी, लेकिन वो नहीं करवाता। तो अगर लाकानूनियत होगी, अगर फस्तायत होगी, अगर जबर होगा, तो फिर आप दूसरी साइड पे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मुल्क के अंदर बिल्कुल जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए, इस मुल्क के अंदर इंतशार ना हो। तो ये दोनों चीजें तो साथ साथ नहीं चलेंगी। या तो आपको कानून और आइन की बालादस्ती को कायम करना पड़ेगा, या अगर आप इंतशार वाली साइड पे जाएंगे तो फिर आप भूल जाएंगे इस मुल्क के अंदर जो है वो सियासी तौर पे इस्तेहकाम आ सकेगा, बैरूनी इन्वेस्टमेंट आएगी, यहाँ पे रहने वाले लोग। आज देखे ना, आगे आप बात कर रहे थे ट्रांसपोर्टर्स के हवाले से, कितना आज एक वीडियो मेरे आंखों के आगे से गुजरी, एक बेचारा आदमी रिक्शा ड्राइवर, उसकी जुबान के अंदर जो है वो लड़खड़ाहट थी और वो ये बात कह रहा था कि मैं अकेला शख्स हूं अपने घर में कमाने वाला, मैं भूखी बेटी को घर छोड़ के आया हूं कि मैं तेरे लिए खाना लेकर आता हूं, इन्होंने मुझे जेल में डाल दिया, खुदा का वास्ता है या मुझे बाहर निकाल दो या मेरी बेटी को रोटी दो ताकि वो खाकर सो जाए। तो सर मुझे तो मतलब आंसू निकल आते हैं, दिल जो है वो खून के आंसू रोता है जब इस तरह के हालात देखता हूँ। लेकिन अब वो कल को वो निकले, अगर कल को वो निकले कि ये जो आप कर रहे हैं इसके खिलाफ हम एहतजाज करते हैं और उनके ऊपर लाठी चार्ज हो, उन लोगों के ऊपर जो इस मुल्क के अंदर आईने पाकिस्तान तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट था बिटवीन द सिटीजन एंड द स्टेट, वेलफेयर स्टेट बनना था इसने, तो आज हम इसको किस साइड पे लेकर जा रहे हैं? सिर्फ सियासी लोग तंग नहीं है। ये बताइएगा कि जो आप कह रहे हैं कि जो आइन और कानून के मुताबिक और अदालती अहकामात के मुताबिक, वो तो पिछले तवील अरसे से हम देख रहे हैं कि जब अदालती अहकामात पर अमल भी नहीं हो रहा और अदलिया की जानिब से फर्दर कोई ऑर्डर भी नहीं आ रहा कि क्यों नहीं अमल हो रहा, तो इसका मतलब ये है कि वो वहाँ से तो आपको बज़ाहिर रिलीफ नहीं मिल रहा। बाकी आइन और कानून की अमलदारी के हवाले से भी देखा जाए तो अमली तौर पर हुकूमत वक्त जो चाहती है वो करती है। अब आज मैं सुन रहा था स्पीकर अयाज सादिक साहब को, उन्होंने कहा कि मुझे कहा गया किरदार अदा करें, मैंने किरदार अदा किया, मैं 4 कदम आगे बढ़कर किरदार अदा किया और जब किरदार अदा हो चुका तो अब मैं 10 कदम पीछे जा चुका हूँ जो कुछ उसके बाद हुआ है। अब बज़ाहिर मुलाकात कराने में हुकूमत को कोई मसला नहीं है, हो सकता है हुकूमत किसी फ़र्द की मुलाकात करा भी दे, लेकिन वो कोई शर्त जो है वो रखते हैं। क्या पीटीआई जो है वो कोई ऐसा दरमियानी रास्ता नहीं निकाल सकती कि मुलाकात भी हो जाए और कोई ऐसा बयान भी ना आए जिसके जो मतलब ऑब्जेक्शनेबल बयानात जो आते हैं इमरान खान साहब के, कि उस पर कोई कंप्रोमाइज़ हो जाए या कोई चीज़ें तय हो जाएं आपकी? देखिए साकिब साहब, एक तो जो मैंने पहले बात की कि ये किसी का एहसान नहीं होगा मुलाकात करवाना, और आपको याद होगा स्पीकर साहब ने जो बात की,
उस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक हिजानी कैफियत थी। 26वीं आईनी तरमीम है आई बिलीव, जिसके ऊपर कहा गया कि जी मैं आपकी मुलाकात इमरान खान साहब से करवाऊंगा, क्योंकि उस वक्त भी हम लोग एक जो है वो स्टैग्नेंट पोजीशन के अंदर चले गए थे। तो हमारी पार्लिमानी कमेटी जो है वो स्पीकर अयाज सादिक साहब से मिली और उनसे मिलके कहा गया कि जी मैं आपकी मीटिंग अरेंज करा दूंगा। आज हो रही है, कल हो रही है, परसों हो रही है। आपने देखा पूरा एक हफ्ता लगा, स्पीकर साहब बाहर के मुल्क चले गए और वो मुलाकात ना हो सकी। और उसके बाद कहा क्या गया, राना सनाउल्लाह साहब ऑन रिकॉर्ड हैं कि हम तो मुलाकात करवाना चाहते थे लेकिन जिनके इख्तियार में है उन्होंने मुलाकात नहीं होने दी। तो हम शुरू दिन से ये बात कर रहे हैं कि या तो ये हुकूमत बाइख्तियार बन जाए, ये हुकूमत अपने जो इनके इख्तियारात हैं, एग्जेक्टिव है जो आईने पाकिस्तान कहता है कि जो एक सवाल, ये मुलाकात का तो हो गया जी, वो तो मुझे हमें भी पता है, हम नाज़रीन सुनना चाहते हैं, हमारे सामीन सुनना चाहते हैं, गवर्नर राज कानून के मुताबिक कितने अरसे के लिए होता है और उसके लिए कानूनी रास्ता क्या होता है? देखिए, आइन का आर्टिकल 232 है जो कहता है कि गवर्नर राज किसी सूबे के अंदर लगाया जा सकता है, लेकिन वो मशरूत है इस बात से कि सूबाई हुकूमत बिल्कुल अपना काम करने में फेल हो गई हो। अब गुजारिश ये है कि एक हुकूमत वहां पे मौजूद है जिसके पास 2/3 मेजॉरिटी है, जिसका रिसेंटली एक चीफ मिनिस्टर तब्दील हुआ है और बड़ा स्मूथली तब्दील हुआ है, जिसके अंदर आपने उस वक्त भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुनी थी जिनके अंदर ये कहा गया कि हम हुकूमत नहीं बनने देंगे। रजिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। मुझे, राना अजीम साहब को, साकिब साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।